بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک ہند میں موجود رہے ہیں، ان کی ولایت کا سکہ ایسا مضبوط تھا کہ کسی اور کا سکہ یہاں رائج نہ ہو سکتا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے حد پر اسلام قبول بھی کیا۔ محقق رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور مولا نعمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما پورا نام شاہ خیر الدین محمد ہے اور ابو معالی کنیت ہے۔ آپ شاہ ابو معالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 28 وسطوں سے حضرت موسیٰ المرقہ بن حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 ذی الحج 920 ہجری و بقول بعض 960 ہجری کو شیر گڑھ ضلع اکاڑا میں ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد کرمان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ آپ نے تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار کے سائے شفقت میں حاصل کی۔ علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد علوم باطنی کے حصول کا شوق ہوا۔ دہلی میں قیام کے دوران ایک سرائے میں ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، آج لوگ سلوک طریقت اور دولت باطنی کے حصول کے لیے بابا شیخ داؤد کے در پر جاتے ہیں اور یہ ایسی نعمت چھوڑ کر باہر جاتے ہیں۔ آپ نے فوری شیرگڑھ کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر آپ حضرت شیخ داؤد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور 30 سال ان کی خدمت میں رہ کر منازل سلوک حاصل کرتے رہے۔ پھر خرقہ خلافت عطا ہوئی اور لاہور شہر معمور ہوئے۔ شیرگڑھ سے لاہور آنے تک کے رستے میں جس مقام پر قیام فرمایا وہاں کنواں، باغیچہ اور تالاب بنوایا۔ چنانچہ وہ مقامات شاہ ابو معالی کی جھوک کے نام سے آج بھی مشہور ہیں۔ آپ کو لاہور میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور خلق کثیر آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئی۔ آپ ایک عالی مرتبہ اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جید عالم دین بھی تھے اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ تحفۃ القادری، باغ ارم، زعفران زاد اور سایہ مونس جہاں آپ کی مشہور تصانیف میں شامل ہیں۔ آپ ایک خوشگو شاعر بھی تھے۔ آپ نے اشعار میں غریبی، مسلمی اور معالی تخلص بھی استعمال کیا۔ آپ نے 16 ربیع الاول 1024 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 15، 16 اور 17 ربیع الاول کو لاہور میں بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت سیدنا شاہ ابو معالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خلیفہ ہیں حضرت سیدنا داود بندگی شیرگڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت سیدنا داود بندگی شیرگڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار اکاڑا کے رستہ میں اجرا شاہ مقیم کے قریب شیرگڑھ میں ہے، اور وہ حضرت صاحب کے مرشد بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور سسر بھی ہیں، یعنی دینی دنیاوی ہر طرح کا رشتہ ان کے ساتھ حضرت صاحب کا ہے۔ حضرت شاہ ابو معالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 960 ہجری میں ہوئی اور 1024 میں آپ کا وصال ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تقریباً لاہور میں کم و بیش کو 11 سال کا عرصہ ظاہری حیات کے ساتھ گزارا، باقی عرصہ آپ کا مرشد خانہ میں گزرا ہے، اور جب سے آپ وہاں تشریف رکھتے تھے ظاہری باطنی علوم سے فراغت کے بعد 20 برس کی عمر میں دعوت ارشاد کا سلسلہ شروع ہوا اور 22 برس کی عمر میں، اور پھر یہ 63 برس کی عمر تک بحمد اللہ تعالی جاری و ساری رہا ہے۔ وہاں شیرگڑھ میں بھی
اور یہاں لاہور میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کے ارشاد کی بدولت اور نسبت کی مضبوطی کی بدولت یہاں لاہور شہر میں خاص طور پہ لوگوں کو جہاں دین حق اسلام کے ساتھ شناسائی عطا فرمائی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے حد پر اسلام قبول بھی کیا اور اس کے بعد یہاں مرید بھی ہوتے رہے اور دعوت کا سلسلہ بھی یہاں جاری رہا۔ چونکہ پاک و ہند میں بالخصوص بر صغیر کی جو سرزمین ہے، یہاں حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتگان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی بہت ساری خدمات ہیں۔ انہی خدمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کلمہ پڑھانا، لوگوں کا عقیدہ درست کروانا، پھر اس کے بعد عمل صالح کی ان کو ترغیب دلانا۔ یہ ان کے مقاصد میں شامل رہا ہے، بیعت کے مقاصد میں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی علماء کا ایک خاص طور پر رجحان تھا۔ اسی طرح جیسے شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور مولا نعمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، یہ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ یہاں تشریف لاتے رہے ہیں۔ شیخ محقق علیہ الرحمہ جیسی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، وہ بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ شرح مشکات کے حوالے سے اور شرح فتوح الغیب کے حوالے سے کثیر رہنمائی انہوں نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ اور ولی کا جو وجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کے وجود سے عوام کو بھی نفع ہو، اور خاص طور پہ جو خواص ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں اور سالکین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کے وجود سے انہیں بھی نفع اور فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ چونکہ بنیاد ہے ہمارے ہاں اس خانقاہ کی، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ توفیق عطا فرمائی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو کہ عرصہ دراز تک سلسلہ عالیہ قادریہ کی خدمت یہاں جاری رہی ہے۔ بلکہ اس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک ہند میں موجود رہے ہیں، ان کی ولایت کا سکہ ایسا مضبوط تھا کہ کسی اور کا سکہ یہاں رائج نہ ہو سکا۔ لیکن یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضرت داؤد بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خلفاء کو عطا فرمایا کہ انہوں نے یہاں پاک و ہند کے اندر حضرت سیدنا سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ کی نشر و اشاعت کا کام کیا ہے۔ لہٰذا عقیدہ کی درستگی، عمل صالح، ذکر الہی، نماز کی پابندی، روزہ کا خیال، زکوٰۃ اور حج وغیرہ امور کی ادائیگی، یہ خاص طور پہ سر فہرست ہوتے ہیں یہ امور، فرائض کی ادائیگی وغیرہ، تاکہ ان کے فیض یافتگان، ان سے بیعت ہونے والے، ان کے مریدین اور عقیدت مند حضرات سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول کے بارے میں، دین حق اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ مضبوط کریں، عقیدہ مضبوط کریں۔ جب عقیدہ مضبوط ہو جائے پھر اس کے بعد عمل صالح کی طرف آئیں، نماز روزہ کی پابندی ان کی صحیح رہے اور فرائض وغیرہ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی وہ نہ کریں، اور اسی طرح پھر اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے قرب کے لیے ان کا وجود نفع بخش بنتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نوافل کی توفیق دیتا ہے، یعنی امور خیر میں عام عظیم و نماز ہے، روزہ ہے، نوافل روزے ہیں، نوافل نماز ہے، نوافل صدقات و خیرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جب کوئی بندہ یہ امور سر انجام دیتا ہے تو رب تعالیٰ مزید ترقی اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی تو موجود ہیں، کتب کے اندر لوگ پڑھتے بھی ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کے حالات زندگی پڑھنے کا، ان کے ساتھ وابستہ ہونے کا یہی ہے کہ بندہ اپنے نظریات، خیالات اور عقائد درست کرے اور پھر اس کے بعد عمل صالح کی طرف رغبت رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کا دین بھی بہتر فرمائے، دنیا بھی بہتر فرمائے اور اس کی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ یہی سر فہرست مقاصد ہوتے ہیں تعلیمات اولیاء کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔